اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون وللہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ المصیر۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کے سلسلے میں کہ دنیا کے اندر آسمان کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کی تسبیح اور اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتی ہیں۔ اس بات کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں سے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک زمین میں اور آسمان کی تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور پرندے آسمان میں اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے بھی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی نماز کو اور اس کی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کو اس کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات حتیٰ کہ پرندے، جمادات، نباتات بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہ بیان کر کے اللہ رب العالمین نے در حقیقت انسانوں کو یہ تنبیہ کی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ رب العالمین نے ایک قسم کی وارننگ دی ہے کہ انسان اور جنات، ہم نے تم کو عقل اور شعور سے نوازا ہے، ارادے کی آزادی ہم نے تم کو دی ہے، تم کو سوچنے اور سمجھنے کی قوت ہم نے دی ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ ساری چیزیں عطا کی ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، ملنے کے باوجود تم اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتے، اور وہ مخلوقات جن کو اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں دی، عقل اور شعور نہیں دیا، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت نہیں دی، وہ ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے ہم کو عقل سے نوازا ہے، شعور سے نوازا ہے، تو ہم اللہ کی زیادہ بڑائی بیان کرتے، اور ہم اللہ کی زیادہ تسبیح بیان کرتے، اللہ رب العالمین کی زیادہ تعریف بیان کرتے اور اللہ کی عظمت بیان کرتے۔ لیکن برعکس ہے، ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی بات اس آیت کریمہ کے اندر بتائی ہے کہ جس مخلوق کو اللہ نے عقل و شعور سے نوازا ہے، اللہ نے جس مخلوق کو سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، ہم انسانوں کو اور جناتوں کو، ہم اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتے، بہت تھوڑے کرتے ہیں۔ اور جن مخلوقات کو، چرندے ہیں، پرندے ہیں، پیڑ پودے ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، ان کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی طاقت نہیں دی ہے، لیکن وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اللہ کی تعریف بیان کرنے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہم کو بتایا کس طریقے سے اللہ کی بڑائی بیان کرنی، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ جناتوں کو اللہ نے بتایا، اور دوسری جو مخلوقات ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، پیڑ پودے ہیں، اللہ نے ہر ایک کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی تعریف کو، ہر ایک کی تسبیح کو جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر ایک کی نماز کو، ہر ایک کی تسبیح کو ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، زمین کا، آسمان کا مالک اللہ ہی ہے، اور سب کو اسی اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ بتایا اللہ رب العالمین نے کہ حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، چاہے زمین ہو چاہے آسمان ہو، تمام مخلوقات کے اوپر حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔ جب اللہ ہی کا حکم چلتا ہے تو عبادت بھی اسی اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھو کہ تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب کو میرے پاس آنا ہے، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے دیگر مخلوقات ہو، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ ڈرا رہا ہے در حقیقت کہ سب کو میرے پاس جب آنا ہے
تو برا کرو گے تو اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہے، اگر اچھا کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں ملنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے دو آیتیں جو ہے، دونوں آیتوں کے اندر در حقیقت انسانوں کو اور جناتوں کو تنبیہ کی ہے اور خبردار کیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے یہ تنبیہ کی، یہ خبردار کیا کہ ہم نے تم کو عقل سے نوازا ہے، شعور سے نوازا ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے اور ارادے کی آزادی دی ہے، تو تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بزرگی بیان کرو، اور وہ مخلوقات کی مناسبت زیادہ کرو جن مخلوقات کو اللہ نے عقل و شعور سے نہیں نوازا ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ ساری چیزوں کا جب مالک اللہ ہی ہے، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، تو جب حکم اللہ کا چلتا ہے تو عبادت بھی اسی اللہ ہی کی ہونی چاہیے، اور سب کو اسی اللہ کے پاس جب جانا ہے تو برا کرو گے تو اس کے انجام سے دو چار ہوگے، اچھا کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا، ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ اللہ کے یہاں ملنا ہے۔ تو سوچ سمجھ کر کے اپنی زندگی کو گزارو، اور سوچ سمجھ کر کے کوئی بھی کام کرو، اچھا کرو برا کرو، ہر ایک کے تعلق سے بہت غور فکر کے بعد اس کام کو انجام دو کہ کہیں اللہ کے یہاں ہماری اس سلسلے میں مواخذہ نہ ہو اور ہماری گرفت نہ ہو، ہماری پکڑ نہ ہو۔ تو یہ دو باتیں اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں کریمہ کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیری کبریائی، تیری عظمت، تیری تسبیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیرا فرما بردار بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔